بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے بتایا تھا کہ دلالت وضعیہ لفظیہ، دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، دلالت عقلیہ لفظیہ، دلالت عقلیہ غیر لفظیہ، دلالت طبعیہ لفظیہ۔ دلالت غیر طبعیہ لفظیہ میں سے صرف معتبر دلالت جو ہے وہ دلالت وضعیہ لفظیہ ہے، اس لیے کہ معنی کا سمجھنا اور سمجھانا اسی پر موقوف ہے۔ تو یہ دلالت منحصر ہوگی تین قسموں پر، یعنی دلالت وضعیہ لفظیہ کی تین قسمیں ہیں: دلالت مطابقت، دلالت تضمنی، دلالت التزامی۔ دلالت مطابقت لفظ دلالت کرے اپنے معنی موضوع لہو کے تمام پر، اس وجہ سے کہ وہ اس کا معنی موضوع لہو ہے، جیسے لفظ انسان کی دلالت حیوان ناطق کے معنی پر، اور دلالت تضمنی لفظ دلالت کرے اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر، اس جہت سے کہ وہ اس کے معنی موضوع لہو کا جز ہے، جیسے لفظ انسان کی دلالت تنہا حیوان کے معنی پر یا تنہا ناطق کے معنی پر۔ التزامی دلالت التزامی اسے کہتے ہیں کہ لفظ دلالت کرے اپنے معنی موضوع لہو کے خارج لازم پر، اس حیثیت سے کہ وہ اس کا معنی موضوع لہو کا خارج لازم ہے، جیسے لفظ انسان کی دلالت قابل علم کے معنی پر یا صنعت کتابت کے معنی پر۔ سمجھ گئے بات؟ اب یہاں سے بتا رہے ہیں فصل پوشیدہ نیست، یہ فصل ہے اس بات کے بیان میں کہ لفظ تمام موضوع لہو پر کس کی وجہ سے دلالت کرتا ہے اور جز پر کس کی وجہ سے دلالت کرتا ہے، اور خارج لازم پر کس کی وجہ سے دلالت کرتا ہے، اور منطقیوں کے نزدیک کون سا لزوم معتبر ہے اور کون سا نہیں۔ یہاں سے دیکھیں پوشیدہ نیست، پوشیدہ نہیں ہے کہ لفظ بر تمام موضوع لہو خود، کہ لفظ اپنے تمام موضوع لہو پر بمجرد وضع دلالت کند، صرف وضع کی وجہ سے دلالت کرتا ہے۔ لفظ اپنے تمام موضوع لہو پر صرف وضع کی وجہ سے دلالت کرتا ہے، یعنی لفظ وضع ہی کیا گیا ہے معنی موضوع لہو کے تمام پر، مجموعے پر۔ جو لفظ معنی موضوع لہو کے تمام پر دلالت کرے تو مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کو تمام معنی موضوع لہو کے لیے وضع کیا گیا ہے، جیسے لفظ انسان، اس کو وضع کیا گیا ہے حیوان ناطق کے معنی کے لیے، تو لفظ انسان یہ دلالت کر رہا ہے حیوان ناطق کے معنی پر وضع کی وجہ سے، کیونکہ اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لفظ انسان کائے کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ حیوان ناطق کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو لفظ انسان کا دلالت کرنا حیوان ناطق کے معنی پر یہ وضع کی وجہ سے ہے۔ سمجھ گئے؟ کہتے ہیں پوشیدہ نیست، پوشیدہ نہیں ہے کہ لفظ بر تمام موضوع لہو خود، کہ لفظ اپنے تمام موضوع لہو پر بمجرد وضع دلالت کند، صرف وضع کی وجہ سے دلالت کرے، بر جزو موضوع لہو، اور لفظ موضوع لہو کے جز پر بواسطہ آنکے فہم کل بھی فہم جز ممکن نیست، اور لفظ کا دلالت کرنا موضوع لہو کے جز پر اس واسطے سے ہے کہ کل کا سمجھنا بغیر جز کے یہ ممکن نہیں ہے، کل کا سمجھنا بغیر جز کے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے تمام پر کیوں دلالت کرتا ہے؟
موضوع لہو کے جز پر کیوں دلالت کرتا ہے، خارج لازم پر کیوں دلالت کرتا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ موضوع لہو کے تمام پر تو اس لیے دلالت کرتا ہے کہ یہ صرف وضع کی وجہ سے دلالت کر رہا ہے، کیونکہ لفظ معنی موضوع لہو کے تمام کے لیے ہی وضع کیا گیا ہے۔ جیسے لفظ انسان یا حیوان ناطق کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو لفظ کی دلالت تمام موضوع لہو پر اس کی وضع کی وجہ سے ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہہ رہے ہیں معنی کے جز پر کیوں دلالت کرتا ہے، تو کہہ رہے ہیں معنی کے جز پر لفظ اس لیے دلالت کرتا ہے کہ کل کا سمجھنا جز کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی کل آپ تب سمجھو گے جب آپ کو جز کا علم ہوگا، جب آپ جز سمجھو گے تبھی تو کل سمجھ میں آئے گا۔ مثال کے طور پہ لفظ انسان کے دو جز ہیں، ایک حیوان اور ایک ناطق۔ تو جب تم حیوان کو سمجھ لو گے، حیوان کو جان لو گے، ناطق کو جان لو گے، الگ الگ جب ان کو جان لو گے یہ جز ہیں، تب تم کل کو سمجھو گے۔ تب کیا سمجھو گے؟ کل کو۔ تو جز پر لفظ اس لیے دلالت کرتا ہے کہ کل کا سمجھنا یہ جز کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ پہلے آپ جز کو سمجھیں گے تب آپ کو کل سمجھ میں آئے گا۔ آپ نے جز سمجھا ہی نہیں تو کل کیسے آپ نے ابھی یہ نہیں سمجھا حیوان کسے کہتے ہیں، ناطق کسے کہتے ہیں، آپ نے یہی نہیں سمجھا تو آپ کو انسان سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب آپ حیوان کو بھی سمجھ جائیں گے، ناطق کو بھی سمجھ جائیں گے، تب آپ کو حیوان اور ناطق کے سمجھنے کے بعد انسان کا علم ہوگا۔ آپ پھر کل کو سمجھیں گے، انسان کو سمجھیں گے کہ انسان کسے کہتے ہیں، انسان حیوان ناطق کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو لفظ انسان دلالت کرتا ہے حیوان ناطق کے معنی۔ کہتے ہیں بر جزو موضوع لہو، اور لفظ موضوع لہو کے جز پر دلالت کرتا ہے بے واسطہ آنکھ اس واسطے سے فہم کل بھی فہم جز، کہ کل کا سمجھنا بغیر جز کے ممکن نیست، ممکن نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر لفظ خارج لازم پر کیوں دلالت کرتا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں لیکن لفظ دلالت بر خارج معنی موضوع لہو، لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے خارج پر، خارج لہو خود لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے خارج پر دلالت اس لیے کرتا ہے محتاج است کہ یہ محتاج ہوتا ہے بلزوم آن خارج معنی موضوع لہو خود در ذہن، یہ محتاج ہوتا ہے کہ اس کے معنی موضوع لہو کا خارج، اس اپنے معنی موضوع لہو کے خارج کے لزوم کا یہ محتاج ہوتا ہے ذہن کے اندر۔ معنی خارج لازم پہ دلالت کیوں کرتا ہے لفظ؟ اس لیے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے خارج پر دلالت کرنے میں یہ محتاج ہوتا ہے معنی موضوع لہو کے خارج کے لزوم کا عقل میں، یعنی جب جب موضوع لہو عقل میں آئے تب تب اس کا خارج بھی عقل میں آ جانا چاہیے، اس کے لزوم کا محتاج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کہا ایک بندہ، ایک انسان جو ہے وہ عالم بھی ہے، کیا ہے؟ عالم بھی ہے۔ تو جب جب ہم انسان بولیں گے تو اب اس کا علم بھی ہمارے ذہن میں لازم ہوگا، اس کا عالم ہونا بھی ہمارے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ فلاں شخص عالم بھی ہے، اور یہ عالم ہونا قابل علم جو ہے یہ خارج لازم ہے تو خارج، لیکن اس کی ذات کے لیے لازم ہے۔ جب وہ عالم بن گیا تو جب بھی اسے پکارا جائے گا تو عالم کہہ کے پکارا جائے گا۔ تو کہتے ہیں لفظ معنی موضوع لہو کے خارج پر اس لیے دلالت کرتا ہے کہ یہ خارج کے لزوم کا محتاج ہوتا ہے ذہن میں، یعنی جب جب موضوع لہو حاصل ہو ذہن میں تو اس کا خارج لازم بھی حاصل ہو جائے۔ کسی کاریگر کا ہم نے تصور کیا تو اب اس کی کاریگری کا بھی تصور ہمارے ذہن میں آ جائے گا۔ سمجھ گئے؟
جیسے موبائل کا ہم نے تصور، موبائل بنانے والے کا تصور کیا کہ موبائل بنایا ہے کسی انسان نے، تو اب اس کی کاریگری کا بھی تصور ہمارے ذہن میں آ گیا، اور یہی خارج ہے، اس کی ذات میں شامل نہیں ہے۔ موضوع لہو کا کیا ہے؟ خارج ہے یہ۔ تو ہمیں اس کی کاریگری بھی سمجھ میں، ذہن میں متصور ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں لفظ معنی موضوع لہو کے خارج پر اس لیے دلالت کرتا ہے کہ وہ اپنے معنی موضوع لہو کے خارج کے لزوم کا ذہن میں محتاج ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ وَإِی معنی کہ آن خارج بحیثیت باشد، اس کا معنی یہ ہوگا کہ آن خارج بحیثیت باشد، کہ وہ خارج اس حیثیت سے ہوگا کہ ہرگاہ موضوع لہو در ذہن حاصل شود، کہ جب موضوع لہو ذہن میں حاصل ہو۔ خارج لازم کا معنی کیا ہوگا؟ کہتے ہیں معنی یہ ہوگا کہ وہ خارج اس حیثیت سے ہو کہ جب موضوع لہو ذہن میں حاصل ہو، آن خارج نیز حاصل شود، تو وہ خارج بھی حاصل ہو جائے۔ سمجھ رہے؟ جب ہم کسی انسان کا تصور کریں گے اور وہ عالم بھی ہوگا، تو جب اس کا تصور کیا جائے گا تو اس کے علم کا بھی تصور ہو جائے گا ہمارے ذہن میں حاصل۔ سمجھ گئے؟ تو کہہ رہے ہیں خارج اس حیثیت سے ہوگا کہ جب موضوع لہو ذہن میں حاصل ہو، آن خارج نیز حاصل شبد، تو وہ خارج بھی حاصل ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ اگر این چنی نباشد، اور اگر خارج ایسا نہیں ہو، خارج اگر ایسا نہ ہو کہ موضوع لہو ذہن میں حاصل ہو جائے اور خارج حاصل نہ ہو، اگر ایسا نہ ہو، لفظ را بروے دلالت کلی دائمی نباشد، تو اس لفظ کی دلالت اس پر، خارج پر، یہ دلالت کلی دائمی نہیں ہوگی، دلالت کلی دائمی نہیں ہوگی۔ مطلب کوئی بندہ کسی کاریگری میں مشہور ہے، کسی کاریگری میں مشہور ہے، جیسے فرنیچر بنانے والے کا نام عرفان ہے، فرنیچر بنانے والے کا نام، جو صوفے بناتا ہے، پلنگ وغیرہ بناتا ہے، فرنیچر بناتا ہے، اس کا نام عرفان ہے۔ تو جب ہم عرفان بولیں گے، ہمارے ذہن میں اس کی کاریگری آ جائے گی کہ یہ فرنیچر بناتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اور اسی کو جب خارج بھی ذہن میں آ جائے تو اسی کو دلالت کلی دائمی کہتے ہیں۔ معنی موضوع لہو کے خارج لازم پر لفظ کا دلالت کرنا، یہ کون سی دلالت ہے؟ دلالت کلی دائمی۔ فرماتے ہیں اگر ای چنی نباشد، اگر ایسا نہ ہو، یعنی خارج ذہن میں حاصل نہ ہو، تو لفظ را، تو اس لفظ کی دلالت بروے، اس معنی پر یعنی خارج پر، دلالت کلی دائمی نباشد، دلالت کلی دائمی نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ پیش اصحاب ای فن، اور اس فن والوں کے نزدیک یعنی منطقیوں کے نزدیک دلالت کلی دائمی معتبر است، دلالت کلی دائمی معتبر ہے، دلالت کلی دائمی منطقیوں کے نزدیک دلالت کلی دائمی معتبر ہے۔ وَأَمَّا پیش علماء اصول و بیان دلالت فی الجملہ کافی است، اور علماء اصول و بیان کے نزدیک دلالت فی الجملہ کافی ہے، دلالت فی الجملہ کافی ہے۔ کہتے ہیں پس لزوم عقلی پیش انشا شرط نباشد، پس عقلی لزوم ان لوگوں کے نزدیک شرط نہیں ہوگا۔ کن کے نزدیک؟ علماء اصول و بیان کے نزدیک، کیونکہ ان کے نزدیک دلالت کلی دائمی معتبر نہیں ہے، ان کے نزدیک دلالت فی الجملہ کافی ہے۔ تو جب ان کے نزدیک دلالت فی الجملہ کافی ہے تو کہتے ہیں لزوم عقلی ان لوگوں کے نزدیک یہ شرط نباشت شرط نہیں ہوگا، بل لزوم فی الجملہ بسند است، بلکہ لزوم فی الجملہ کافی ہے، بلکہ لزوم فی الجملہ۔ یہاں دو قسمیں کر رہے ہیں لزوم کی، ایک لزوم عقلی، ایک لزوم خارجی۔ لزوم عقلی کہتے ہیں کہ جب ذہن میں لفظ
کا موضوع لہو تمام ذہن میں آ جائے. ہم نے لفظ بولا اور اس نے دلالت کی اپنے تمام موضوع لہو پر یا جز پر یا خارج پر. لزوم عقلی کہتے ہیں جیسے ہی معنی موضوع لہو ذہن میں آیا ترنت اس کے ذہن میں اس کا لزوم بھی آ گیا. اس کا لزوم بھی آ گیا. جیسے ہی عرفان کا تصور ہم نے ذہن میں کیا، ذہن میں عرفان کا تصور کیا، ترنت اس کی فوری طور پر اس کی کاریگری کا تصور بھی ہمارے ذہن میں آ گیا. تو لزوم عقلی کہتے ہیں جب موضوع لہو جب عقل میں حاصل ہو تو اس کا خارج لازم بھی حاصل ہو جائے، اسے کہتے ہیں لزوم عقلی. اور ایک کہتے ہیں لزوم خارجی. اب یہ لزوم عقلی علماء اصول و بیان کے نزدیک معتبر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، شرط نہیں ہے. ان کے نزدیک دلالت فی الجملہ کافی ہے. لزوم خارجی وہ کہتے ہیں جیسے اگر معنی موضوع لہو خارج میں پایا جائے، معنی موضوع لہو خارج میں پایا جائے تو اس کا لزوم بھی خارج میں پایا جانا ضروری ہے. اس کا جو خارج لازم ہے موضوع لہو کا وہ بھی خارج میں پایا جانا ضروری ہے. یہ ان کے نزدیک معتبر ہے علماء اصول و بیان کے نزدیک. جیسے مثال کے طور پہ آگ کی حرارت، جب آگ پائی جائے گی خارج میں تو اب اس کو جو لازم ہے یعنی حرارت یہ بھی خارج میں پائی جائے گی. آگ ذہن میں متصور نہیں ہوتی ہے. آگ ذہن میں یعنی جو چیز خارج میں پائی جائے اس کا لزوم بھی خارج میں پا لیا جائے تو اسے لزوم خارجی، اور جو چیز عقل میں پائی جائے اس کا لزوم بھی عقل میں پا لیا جائے اسے لزوم عقلی. جیسے عرفان ذہن میں حاصل ہوا تو اس کی کاریگری بھی ذہن میں حاصل ہوگی، سمجھ رہے ہیں. اور آگ اگر خارج میں حاصل ہوئی کہ کہیں آگ جل رہی ہے تو اب اس کی حرارت بھی خارج میں ہی حاصل ہوگی، ذہن میں حاصل نہیں ہوگی. تو یہی کہہ رہے ہیں منطقیوں کے نزدیک دلالت کلی دائمی معتبر ہے، یعنی لزوم عقلی شرط ہے منطقیوں کے نزدیک. اور اصول و بیان کے نزدیک، علماء اصول و بیان کے نزدیک دلالت کلی دائمی معتبر نہیں بلکہ دلالت فی الجملہ کافی ہے. یعنی خارج میں اگر پالی جائے کوئی شے تو اس کا لزوم بھی خارج میں پا لیا جائے، یہ کافی ہے. لزوم عقلی شرط نہیں ہے. لزوم فی الجملہ، لزوم خارجی ان کے ہاں سند ہوگا. سمجھ رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لزوم عقلی یہ منطقیوں کے نزدیک معتبر ہے، دلالت کلی دائمی، اور اصول و بیان کے نزدیک دلالت فی الجملہ کافی ہے. لہذا ان کے نزدیک لزوم عقلی شرط نہیں ہوگا. جب کسی کاریگر کا تصور ہوگا تو ذہن میں اس کی کاریگری کا بھی تصور ہوگا. تو یہ ہے لزوم عقلی، یہ ہے لزوم عقلی، اور دلالت کلی دائمی ہے منطقیوں کے نزدیک. اور اگر جب آگ خارج میں پائی جائے گی تو اس کی حرارت بھی خارج میں، حرارت جو آگ کو لازم ہے وہ بھی خارج میں اس کا پایا جانا ضروری ہے. اور یہ دلالت ان کے نزدیک کافی ہے صاحب اصول و بیان کے نزدیک. بات سمجھ میں آئی؟ اچھے سے یاد کرنا اسے دیکھیں.